اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو کے حسین پروگرام بہار رمضان میں آپ کا میزبان سداد علی قادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اس برکتوں والے مہینے کے دوسرے عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے ہمارے افطار ٹرانسمیشن کے مہمانان گرامی جو یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج کے میرے پہلے مہمان قاری القراء فخر القراء ماشاءاللہ بہاول نگر سے تشریف لائے میرے محترم جناب محمد ظفر عطاری صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت آواز، میرے بہت ہی اچھے دوست بھائی، جتنی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے ان کے لیے، میرے محترم جناب ڈاکٹر محمد مظفر شریف جو کہ قادری برادران کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے آخری مہمان، تو ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی وجہ سے ہم ہیں اور ہم ان کی وجہ سے ہیں۔ یہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے محترم جناب پروفیسر حضرت علامہ مولانا عدیل احمد قادری مراتبی صاحب جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ نصرت الاسلام کیمپس حسین بخش نوشہرہ ورکاں کے۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں بہاول نگر سے تشریف لائے میرے مہمان محمد مظفر عطاری صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پیش کر رہے تھے۔
تو آئیے ناظرین اب ایک نعت شامل کرتے ہیں. تو نعت کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھنے والے میرے محسن جناب ڈاکٹر محمد مظفر شریف، جو کہ قادری برادران کے نام سے جانے جاتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کرنا چاہوں گا. چند اشعار. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں. چاند سورج تیری روشنی کے نشان. پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان. چاند سورج تیری روشنی کے نشان. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا یہ زمین یہ فلک ایسے آگے تلک جتنی دنیا ہیں سب میں تیری جھلک. یہ زمین یہ فلک ایسے آگے تلک جتنی دنیا ہیں سب میں تیری جھلک. سب سے لے کے جدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا خدا اے خدا خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا
بہت خوبصورت انداز سے آپ نے حاضری پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو آئیے ناظرین اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. آج کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب افطاری سے قبل افطاری سے قبل جب عورتیں کھانا وغیرہ بناتی ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ عورتیں کھانا وغیرہ بنانے سے پہلے چکھتی ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے چکھتی ہیں ان کی نمک مرچ کیسی ہے، تو جب وہ چکھتی ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا چکھنے کا طریقہ کار کیا چیز وہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کی آئی پی اسٹوڈیو اسلامک اسٹوڈیو کے پوری ٹیم کا، جزاک اللہ. جنہوں نے یہ بہت ہی خوبصورت اور عمدہ یہ کام شروع کیا، جس کی وسعادت سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے دوست احباب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اللہ کی پاک بلند پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو جاری و ساری فرمائے آمین. اور استقامت عطا فرمائے اور نظر بد سے خصوصاً محفوظ فرمائے. آمین. تو بڑا خوبصورت کویشچن ہے آپ کا، کہ کیونکہ ہمارے گھروں میں کوئی ماحول بھی ایک ایسا ہے کہ عورتوں کو مجبوری کے تحت کھانا چکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ کھانا چکھنے سے مراد جو فقہاء کرام لکھتے ہیں نا، جب ہم زبان کے اوپر رکھتے ہیں نا تو اس کا ٹیسٹ جو نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. حلق میں جانے سے پہلے ہی زبان پہ رکھے تو اسی کا فوراً ٹیسٹ ہے، تو فوراً فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے. اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہ نہ ہو کہ چکھنے سے مراد یہ نہیں کہ جو ہمارے دیہات میں لوگ چکھتے ہیں کہ ایک دو روٹی کھا لی اور کیا کہ ہم نے یہ کھانا چکھا ہے، ابھی تو کھانا بعد میں ہے، ابھی ایک دو چار ابھی تو ہم نے ٹیسٹ کیا ابھی تو، باقی وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی شروعات ہوئی ہے باقی کام بعد میں ہوگا. اس سے نہیں ہوگا. یہ چکھنے کی جو تعریف ہے نا فقہاء کرام نے لکھی ہے وہ یہ کہ زبان کے اوپر ہلکی سی رکھیں اور اس سے آپ کو ذائقہ پتہ چل جائے گا تو فوراً اس کو باہر پھینک دیں، تو حلق میں نہیں جائے گی، کیونکہ روزہ جو ہے نا حلق کے ذریعے معدے میں چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. تو لہذا چکھنے سے جو فقہاء کرام نے تعریف لکھی ہے اس کے مطابق چکھا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. اگر ایسا نہ ہو کہ کوئی دو روٹیاں کھا لے تو پھر کہیں کہ ہم نے ابھی چکھا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یعنی کہ چکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف زبان پہ رکھنا ہے، حلق تک نہیں جانی چاہیے. حلق تک گئی تو روزہ فاسد ہو گیا. روزہ فاسد ہو جائے. تو آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کافی دوست احباب نے بھی یہ پوچھا گیا کہ یار یہ کیا یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے پوچھا اپنا، اور ہماری ٹیم ہے ان سے بھی یہ اکثر کویشچن کیا گیا کہ یہ سوال ضرور پوچھیے گا. علماء کرام آپ کے پاس آتے ہیں ان سے سوال یہ لازمی پوچھیے گا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ماہ مقدس ہے رمضان شریف میں ہمارے جو صاحب استطاعت صاحب نصاب لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال ہے، یقیناً بڑا اہم ہے. قرآن کی سورہ البقرہ میں ارشاد غرامی تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اس آیہ کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے کمال کا یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور تمام تر مکتبہ فکر اور جس بھی محکمے میں کام کرنے والا ہے وہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ پڑھ لینا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ رب العالمین نے اس کا آیہ کریمہ کا مفہوم کہ جب آپ گندم کا ایک دانہ زمین میں لگاتے ہو تو آپ تو ایسے پھینک کے آ جاتے ہو، تو گندم کا دانہ ایسے گرتا ہے، کس انداز میں گرتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو اس دانے کو کھڑا کرتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، دانے کو ایسے کھڑا کر دیتی ہے. آپ اس کا تجربہ کریں جو دوست احباب ہے کہ آپ گندم ایسے پھینک کے آ جاتے ہو تو صبح جا کر دیکھیں سارے کے سارے دانے اس انداز میں کھڑے ہوں گے. تو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اس پر ایک ٹہنی کھڑی ہوتی ہے، 7 بالیاں آتی ہیں، اس میں 700 دانے آتے ہیں. جو رب العالمین ایک دانے کے بدلے 700 دانے دے سکتا ہے، تو ایسے ہی جب تم غرباء پہ مال تقسیم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو تمہارا مال یقیناً قرآن کی اس نص سے قطعی سے یہ ثابت ہے کہ تمہارا مال بڑھے گا بلکہ کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ طریقہ تھا، جب بھی غربت آتی، جب بھی افلاس کا وقت آتا، آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے. کسی نے پوچھا پیاری علی المرتضیٰ کیا ماجرا ہے کہ جب غربت آتی ہے آپ زیادہ مال خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب کا فرمان اور خدا ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جب تم مال نکالتے ہو تو مال بڑھتا ہے.
تو لہٰذا میں جب افلاس کا موقع آتا ہے، جب غربت آتی ہے، میں زیادہ مال نکالتا ہوں تاکہ اللہ مجھے زیادہ عطا فرمائے۔ تو لہٰذا ماشاءاللہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، تو بہت ہی خوبصورت انہوں نے جواب دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ مال دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مقدس مہینے میں، اس کی تو برکتیں ہیں نا ویسے بھی، جی آمین۔ اس مہینے کی برکتیں، اس میں ہم زیادہ مال خرچ کریں گے، اللہ پاک اور عطا تو فرمائے اس میں تو نیکی بھی بڑھ جاتی ہے نا، آپ نفل ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا نا۔ تو آگے پیچھے تو حکم ہے کہ ایک دیں گے تو 700 ملے گا نا، تو اس ماہ مقدس میں ایک دیں گے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ یہ تو یہ مہینہ ہی بڑا برکتوں والا ہے نا۔ بالکل جی۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین، اب ایک نعت جو کہ یہ بندہ ناچیز پیش کرے گا، اس کی فرمائش کی گئی، اس کے صرف 2 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد سوالات یہیں سے شروع کریں گے۔ تو مظفر بھائی یہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے۔ تو ایک نعت، اس کے 2 اشعار۔ جی ماشاءاللہ۔ اجال ذہن میں ہے روشنی ضمیر میں ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اجال ذہن میں ہے روشنی ضمیر میں ہے، کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے، کہ خاک کوئے، اور یہ دل ہے یاد رسالت مآب سے معمور، یہ دل ہے یاد رسالت مآب سے معمور، یہ دل ہے یاد رسالت مآب سے معمور، متاع کون و مکان، متاع کون و مکان کا سائے فقیر میں ہے، متاع کون و مکان کا سائے فقیر میں ہے، متاع کون و مکان۔ تو یہ شعر میں یہ کہوں گا، یہ آپ نے ان کانوں سے سننا ہے، ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ مدینے جاؤں گا ایک دن ضرور جاؤں گا، مدینے جاؤں گا ایک دن ضرور جاؤں گا، کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے، کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے، اجال ذہن میں ہے روشنی ضمیر میں ہے، اجال ذہن میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ پاک کی اور حرم شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں سوالات کی طرف، کیونکہ یہ رستے میں رہ گیا تھا، یہی کہوں گا کہ رستے میں رہ گیا کیونکہ ہم مدینے کی طرف چل پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی رستے پہ ہم دوبارہ آتے ہیں، سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میرا آج کے پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ فطرانہ کیا ہے؟ ناظرین کو اس کے متعلق اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمیں بھی اس کا علم ہونا چاہیے جی بے شک۔ کہ فطرانہ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سوال پوچھا جائے، جی، اور تو کیونکہ آپ کے دل کی بات پوری ہو گئی۔ آمین آمین جی بالکل الحمدللہ۔ میں بھی کافی دنوں سے تھا کہ آپ کب یہ سوال اٹھائیں گے اپنے اسٹوڈیو کے اندر، کب یہ سوال پوچھیں گے، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بالکل، تو انشاءاللہ ناظرین اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے، انشاءاللہ اور بہت سی انشاءاللہ اس میں چیزیں ملیں گی۔ انشاءاللہ تو فطرانہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ عقائد و جہاں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، عید کے دن، عید الفطر کے دن، تو گھر سے نکلتے تو فطرانہ ادا کر کے پھر عیدگاہ کی طرف عیدگاہ میں پہنچا کرتے تھے۔ عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے فطرانہ دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا، لیکن وقت چلتا رہا۔ اب فقہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ، بعض فقہ کرام کہتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں، ابھی جو یہ عشرہ چل رہا ہے اسی عشرے کے اندر ہی فطرانہ دے دینا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں تیسرے عشرے میں دینا چاہیے، اور بعض اسی چیز کے قائل ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عید والے دن جب گھر سے نکلے فطرانہ دے کر عیدگاہ میں پہنچے۔ اب اس میں تمام جو فقہ کرام ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن تمام کی جو رائے اصح ہے، جو کہتے ہیں کہ درمیان والے عشرے میں دینا چاہیے، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ کسی کو جب ہم نے فطرانہ دینا ہے تو وہ لباس بھی لے لے گا، وہ عید کی خوشیوں میں یعنی شامل ہو کہ جائے گا، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پوری کرنے کا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کہ فطرانہ جو ہے نا درمیان والے عشرے میں یا آخری عشرے میں جب رمضان میں ہی دینا بہتر ہے، اسی میں زیادہ صحیح بات ہے کہ تمام فقہ کرام اس بات پر متفق ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ فطرانہ کب کیسے دینا چاہیے؟ ہمارے اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ فطرانہ سارے کے سارے نا 2 سیر گندم دیتے ہیں، جی، بس یہی اسی پر لوگوں اتفاق کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث ہے، اور بخاری کے اندر بھی ہے، اور مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، یہ معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں فطرانہ دیا کرتے تھے، جو اس وقت گندم نہیں ہوا کرتے تھے، بہت قلیل تھے، جو دیا کرتے تھے، یا کشمش دیا کرتے تھے، یا کھجور دیا کرتے تھے، تو یا پنیر دیا کرتے تھے۔ پنیر وہ دودھ سے بنتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، بالکل، تو وہ ہم دیا کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں یہ چلتی رہی۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تبیان القرآن کے اندر یہ بڑی تصریح فرمائی ہے، فرمایا کہ جو کروڑ پتی ہے اس کے لیے حکم ہے کو 4 کلو پنیر یا اس کے حساب کے پیسے فطرانہ کے طور پر دیں۔ یہ نہیں کہ سارے کے سارے جو کروڑ پتی ہیں اور جو مزدور طبقہ ہے وہ سارے کے سارے گندم دیں۔ آپ دیکھیں کہ قربانی میں لوگ، قربانی فرض ہے، بالکل، اگر ایک دمبا ذبح کر لے تو قربانی تو ہو گئی، لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں وہ اونٹ لیتے ہیں، 2 اونٹ کہتے ہیں۔ کیا ایک دمبا دینے سے کیا فرض پورا نہیں ہو گیا؟ اس میں لوگ تنوع کیا کرتے ہیں، اس میں اقسام کیوں لیتے ہیں؟ ایک شخص پورے کا اونٹ قربان کر دیتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دکھلاوا ہوتا ہے۔ تو فطرانے میں یہ ہوتا ہے ایک آدھ میں دینا ہوتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کروڑ پتی ہے وہ 4 کلو پنیر کے حساب سے پیسے دے گا، اور جو لاکھ پتی ہے وہ 4 کلو کشمش کے حساب سے دے گا، جو ہزاروں کی آمدن والا ہے وہ 4 کلو کھجور کے حساب سے پیسے دے گا، اور جو بالکل مزدور طبقہ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 2 سیر گندم کے حساب سے پیسے دے گا۔ میں اس آپ کے اسٹوڈیو پروگرام سے، آپ کے اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو پروگرام سے یہ میں تمام ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کل محشر کے میدان میں کھڑے ہو تو یہ جو 2 سیر گندم آپ کروڑ پتی ہیں اور 2 سیر گندم دیتے ہیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ فطرانہ تمہارے منہ پہ نہ مارا جائے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ تم کروڑ پتی ہو
تو 4 کلو پنیر کے پیسے دے گی. اگر لاکھ پتی ہو تو پھر تمہارے لیے حکم ہے کہ 4 کلو کشمش کہتے ہیں یہ سونگی کو, تو سونگی کے وہ 4 کلو کے پیسے دے. اور جو ہزاروں کی آمدن والے ہیں وہ 4 کلو کھجور کے حساب سے پیسے دیں. اور جو بالکل لو طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, ان کے لیے حکم ہے کہ 2 سیر گندم کے حساب سے پیسے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب چلتے ہیں میرے بہت ہی محترم جناب, میں پہلے یہ بات کرنا بھول گیا کہ یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں. ماشاء اللہ پاک ان کے علم و عمل میں ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے ہی محترم ڈاکٹر مظفر شریف, جو کہ قادری برادران کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ میں پہلے کہنا بھول گیا کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے. تو ناظرین اب چلتے ہیں ایک کلام کی طرف. میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں. تو ان کے ساتھ ہی اپنے میزبان سداگر علی قادری کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے بھائی سداگر صاحب نے مدینہ پاک کی بات چھیڑی تو میرا بھی دل کر رہا ہے کیونکہ اسی گھر کی بات کی جائے. آئیے, بڑا مشہور و معروف کلام. ماشاءاللہ. بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے, آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے, آتے جاتے کہ یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے کہ یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. جنوں شک ہووے آ کے ویکھ لوے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ ہے آقا یہ ہے آقا کی عنایت کہ وہ کرم کرتے ہیں, ورنہ ہمیں جیسے کہاں دے پہ بلائے جاتے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. شہر سے کا شہر سے کا رکی ہم تھا کہ ذرے ہوتے آپ کی راہ ہمیں بکھیرے ہوئے پائے جاتے. آپ کی راہ
ہوئے پائے جاتے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہے ہم سے اب غیر کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کہ یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اور حاصل کلام شعر شمع شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی خون اصغر سے خون اصغر سے نہ اگر دیپ جلائے جاتے خون اصغر سے نہ اگر دیپ جلائے جاتے اور بہت ہی پیارا مقطع ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف خاکے کربل پہ خاکے کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے خاکے کربل خاکے کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے کہ یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے سبحان اللہ